اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں معظم علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم میرے چینل میں سب بہن بھائیوں کے ہیں خوش آمدید۔ چینل کو لائک مار دینا ہے، سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ درود شریف بہت سے ہیں جو درود شریف میں پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صحیح ہوگا بہن بھائیوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا کامیاب کر دے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو، اللہ پاک دنیا میں بھی مالا مال کر دے، آخرت میں بھی مالا مال کر دے، قبر میں بھی اللہ پاک کو نور روشنی عطا فرما دے، تو کیا کرنا بہن بھائیوں؟ نماز قرآن مجید کے تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا۔ درود شریف بہت سے ہیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو میں پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ڈبل مزہ اور بھی ہو جائے گا، اس کا ترجمہ بھی ساتھ آتا ہو۔ جس طرح ہم نماز پڑھیں اس کا بھی ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کا بھی ہمیں ساتھ ساتھ ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اسی طرح ہم جب کوئی دروشی پڑھیں یا کوئی بھی کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ بہن بھائیوں آنا چاہیے۔ اگر ترجمہ نہیں آتا، اس کا پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، ہم سپارہ پڑھ رہے ہیں، پورا پارہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پارہ پڑھنے کے بعد ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ پاک نے اس میں کیا فرما دیا ہے، تو کیا فائدہ بہن بھائیوں؟ اس سے بہتر تو وہ ہے جو ایک رکوع پڑھ لو، لیکن اس ایک رکوع میں پتہ تو ہو نا کہ اللہ نے اس میں مجھے میرے لیے کیا میسج دیا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا اس میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ تو تلاوت تو تب ہی ہمیں پتہ چلے گا نا جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انہوں نے کہ جب ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز بھی پھر تب ہی پتہ چلے گا جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہی اللہ کی طرف جی اللہ کی رحمت اس بندے پہ متوجہ ہوتی ہے۔ جب ترجمے کا ہی نہیں پتہ ہوگا، ایسے ہی پڑھ لیں گے جلدی جلدی، تو اس کا ثواب تو ہو جائے گا، نیکی تو ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، آخر اس میں اس کا مطلب کیا تھا، میں نے اللہ سے بات کیا کی ہے۔ تو بہن بھائی جب یہ چیزیں ذہن میں ہوگی نا، بندے کا خیال بھی نہیں ادھر ادھر بھٹکتا، پھر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ کی رحمت بھی اس کے بندے کے اوپر متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے جو نا بیسٹ یعنی کہ ایک طریقہ ہے اللہ پاک کے ساتھ یعنی کہ با ادب ہو کر کھڑے ہونے سے، اس کی طرف متوجہ ہونے سے۔ اللہ پاک نے پہلے پارے میں فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھا کرو با ادب طریقے سے، یعنی کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ تو با ادب طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر ترجمے کے ساتھ پڑھ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے، تو اللہ پاک جو نا قبول کرتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس بندے پہ برستی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کی طرف کوشش کرے اور اللہ پاک اس کی مدد نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ اور جو بندہ دروشی پڑھتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے اللہ پاک درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزت والی زندگی دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی عزت والی آخرت دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کو قبر میں بھی نور روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہن بھائیو یہی ہے کامیابی۔ اور دوسرا راستہ جو ہے نا وہ بہت برا اور بہت جو ہے نا برائی کا راستہ ہے، وہ ایسا راستہ ہے اللہ نہ کرے اس کے اوپر اگر بندہ چل پڑے یا جو چل رہا ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو نا اس کو ہدایت دے دے۔ جب تک بندہ کوشش نہیں کرتا اللہ پاک بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو مین جو ہمارے بات تھی آج وہ یہی تھی بہن بھائیوں، جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ہم جب بھی جو ہے نا نماز پڑھیں، ترجمہ ہم کو آنا چاہیے۔ اگر ہم کو ترجمہ ہی نہیں پتہ تو پھر اس کا مزہ نہیں ہے۔ نیت اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ترجمہ کے ساتھ ساتھ کریں گے تو وہ نیت ہماری یعنی کہ پہلے 50% ہوگی تو وہ 110% ہو جائے گی۔ جب ہم سمجھیں گے کہ اللہ پاک ہم سے کیا بات کر رہے ہیں یا ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ترجمے کے ساتھ کرنے کے اور اس کا پھر اثر بھی دگنا ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ اللہ پاک بھی اس بندے کے اوپر راضی ہوتا ہے جو مخلص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کے آگے ادب سے جھکتا ہے، تو اللہ پاک کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ پاک کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 گرمیوں کے روزے، جو بندہ گرمیوں میں روزے رکھتا ہے یہ چیز اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اور نمبر دو پہ ہے سردیوں کا وضو، جو بندہ جو ہے نا سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے نا، تو یہ چیز بھی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ پاک کو۔ اور جو نمبر 3 ہے وہ اللہ پاک کو ہے جوانی کی عبادت۔ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے نا اللہ پاک کے نام کا دیتا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے، وہ کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیو؟ تو آج کا فی الحال یہی، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، چینل کو لائک کر دیا کریں، لائک کرنے کا کوئی جو نا آپ کے پیسہ کچھ بھی نہیں لگے گا، لائک مار دیا کریں، سبسکرائب مار دیا کریں بہن بھائیو۔ آپ اتنے ویڈیو ماشاءاللہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، لائک نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے۔ لائک کریں گے تو چینل کی ریچ بڑھتی ہے، پھر وہ ویڈیو آگے جاتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ بھی چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے آپ کا چلتے پھرتے پیسہ بنتا رہے، ارننگ ہوتی رہے، اپنا چینل بنائیں، اس کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کریں، کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔
یعنی کہ فحاشی کوئی غلط کاری گانے شانے ایسا کچھ نہ ہو، یعنی کہ کچھ ایسا ہو جو صدقہ جاریہ بن جائے، اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔